الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله مولانا العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء والعيون او كان عصريا العشر وما سقي بالندح نصف العشر رواه البخاري صدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی کے اندر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ آج رمضان مبارک کا 14واں روزہ اختتام پذیر ہوا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اس کے جو بقیہ روزے ہیں ہمیں ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس مضمون پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عشر۔ دو قسم کے سوال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ عشر کیا ہوتا ہے، نصف عشر کیا ہوتا ہے، عشر کون سی زمین پہ واجب ہوتا ہے، نصف عشر کون سی زمین پہ واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے یعنی ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک مالک ہے، زمین کا مالک ہے، مالک زمین بھی اسی کی ہے اور وہ خود اس میں کاشت کرتا ہے، فصل بجائی اور وہ سارا کام خود کرتا ہے، تو اس پر عشر یا نصف عشر کیسے واجب ہوگا، اس کا ضابطہ اور قانون کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک مالک نہیں ہے بلکہ مالک نے کسی کو زمین بٹائی پر، کسی نے بٹائی پر زمین لے لی ہے مالک سے، یعنی اس کا کوئی بھی حصہ ہے، چاہے نصف آدھے پہ یا تیسرے حصے پہ یا چوتھے حصے پہ اس نے زمین لی۔ زمین کا مالک اور ہے، کاشتکار اور ہے، تو ایسی صورت میں عشر جو ہے وہ مالک پر ہوگا یا کاشتکار پر ہوگا یا دونوں پر ہوگا، تو کتنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے دونوں مسئلوں پہ بات ہوگی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ انعام 8واں پارہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل جب پک جائے، جب کٹنے کا دن آئے، کٹنے کے دن، فصل کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یعنی جب فصل تیار ہو جاتی ہے، جب زمین کی پیداوار تیار ہو جاتی ہے، جب اس کے کٹنے کا دن آتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جب اس کو کٹنے کا دن آ جائے، جب اس کو تم کاٹ رہے ہو تو اس کا حق ادا کرو، اس فصل کا حق ادا کرو یا اس سے اللہ کا حق ادا کرو۔ اسی حق کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے جسے روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما سقط السماء والعیون او عصریا العشر، فرمایا کہ جس زمین کو آسمانی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہو، یعنی بارشوں وغیرہ سے جس زمین کو سیراب کیا جاتا ہو، پانی دیا جاتا ہو، او والعیون، یا جس کو چشموں وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے، او کان عصریا، یا نہر کے پانی سے اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی جو زمین ہوتی ہے جو آسمانی پانی سے یا چشموں کے پانی سے یا نہری پانی سے جو سیراب کی جاتی ہے، اس کی جو پیداوار ہوتی ہے، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العشر، اس میں 10واں حصہ، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ واجب ہے، اس سے عشر واجب ہے۔ وما سقی بالندح، اور جو زمین سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہیں، مطلب ہے کہ پہلے لوگ جو ہے جانوروں پر پانی لاد کر بڑی دور دور سے لاتے تھے،
تو اس وقت کی وہ بات تھی. آج کے حالات کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیوب ویل وغیرہ سے اگر آپ فصل کو پانی دے رہے ہیں تو ایسی فصل کی جو پیداوار ہے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف العشر، اس کے بارے میں نصف عشر واجب ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 501 پر موجود ہے. حدیث نمبر 1483 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت. یہ حدیث مبارکہ اس میں موجود ہے. اسی طرح اسی مضمون کی حدیث مبارکہ کنز العمال میں بھی موجود ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل شیء اخرجت الارض، فی کل شیء اخرجت الارض العشر او نصف العشر. فرمایا کہ ہر چیز میں جسے زمین اگاتی ہے، جو بھی زمین کی پیداوار ہے، جو بھی زمین کی پیداوار ہے اس سے یا تو عشر واجب ہے یا نصف عشر واجب ہے. یعنی اس سے اب دیکھنا یہ کہ عشر کیا ہے اور نصف عشر کیا ہے. عشر کا مطلب 10واں حصہ ہے اور نصف عشر کا مطلب 20واں حصہ. العشر، عشر کا مطلب 10واں، یعنی 1/2. ایک چیز کے اگر آپ 10 حصے کرتے ہیں تو ان 10 میں سے ہر ایک کو عشر کہتے ہیں. 10واں حصہ 1/10. اور نصف عشر جو ہے اس کو 20واں حصہ کیسے کہتے ہیں؟ مثلا وہ جو 10 حصے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اگر آپ کاٹ کے 2 کر دیتے ہیں، یعنی 10 کو اگر آپ ڈبل کر دیتے ہیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 20. تو اس وجہ سے عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ اور نصف عشر کا معنی ہوتا ہے 20واں حصہ. تو عشر اس زمین سے، اس زمین کی پیداوار سے ہوتا ہے جس زمین کو آسمان کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا چشموں کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا نہری پانی سے سیراب کیا گیا ہو. تو اس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی آمدن پہ، اس کی پیداوار پہ عشر واجب ہوگا، یعنی 10واں حصہ واجب ہوگا. اگر 100 من اگر گندم ہے یا کوئی بھی فصل ہے وہ اگر پیداوار ہے تو اس کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 10 من. 100 میں سے 10 من دینے واجب ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسی زمین ہے جو ٹیوب ویل وغیرہ سے یا اس قسم کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے جو عام طور پہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، تو اس کی پیداوار سے نصف عشر، نصف عشر کا مطلب 20واں حصہ. اس کی مزید وضاحت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 گندم ہے یہ جو بھی ہے اس میں سے 5 من دینا جو ہے یہ واجب ہے. لیکن یہ حضور نے فرما دیا کہ جو بھی زمین کی پیداوار ہے اس سے یا تو نصف واجب ہوگا، نصف عشر واجب ہوگا یا عشر واجب ہوگا. یعنی اس کی جو زکوٰۃ ہے، اس کا جو عشر ہے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. یا تو 100 من میں سے 10 من دینے واجب ہیں یا 5 من دینے واجب ہیں. اب اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو گئی کہ کس زمین کی پیداوار سے 10 من یعنی عشر واجب ہے اور کس زمین کی پیداوار سے نصف عشر واجب ہے. اور مزید آگے فقہائے کرام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے. تنویر الابصار اور در مختار میں یہ بات واجب ہے. تاجب فی مسقى سوائن اے مطر وسیح کا نہر بلا شرط نصاب و بلا شرط بقاء و حلان حول لین فی مان المعونت. یعنی عشر بارش کے پانی اور نہر و نالی کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار میں واجب ہے. اس میں نصاب کی شرط بھی نہیں ہے کہ کتنا نصاب ہونا چاہیے. جس طرح زکوٰۃ میں تو نصاب کی شرط ہے، لیکن عشر میں نصاب مقرر نہیں ہے اور سال بھر باقی رہنا بھی شرط ہے نہیں ہے. زکوٰۃ میں پورا سال باقی رہنا شرط ہے، لیکن عشر میں سال بھر باقی رہنا بھی شرط نہیں ہے. اور تیسری بات ہے زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا بھی شرط ہے کہ سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن عشر میں یہ شرط بھی نہیں ہے، بس جو ہی پیداوار ہوئی ہے تو اس پر عشر یا نصف عشر جو ہے وہ واجب ہوگا. فتح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا شرط نصاب کے بارے میں فرمایا فیجب فیما دون النصاب بشرط یبلغ وسان. فرمایا کہ جو نصاب سے کم ہو اس میں بھی عشر واجب ہے. شرط یہ ہے کہ 1 سا کی مقدار کو پہنچ جائے. اگر وہ پیداوار 1 سا کی مقدار کو بھی پہنچتی ہے، 1 سا کیا ہوتا ہے 4 کلو کا، 4 کلو اگر اتنی مقدار کو بھی اگر اس کی پیداوار ہوتی ہے تو اس پر بھی
عشر یا نصف جو ہے واجب ہے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہولان ہول کے بارے میں فرماتے ہیں حتیٰ لو اخرجت الارض مرارا، ہاں اگر ایک زمین جو ہے کئی دفعہ فصل پیداوار جو ہے ایک سال میں کئی دفعہ اگر نکلتی ہے، اس کی پیداوار کئی دفعہ ہوتی ہے زمین کی، تو فرمایا واجب فی کل مرۃ، ہر مرتبہ جب بھی اس کی پیداوار ہوگی، ہر مرتبہ پیداوار پر اس پہ عشر بھی واجب ہوگا، نصف عشر بھی واجب ہوگا۔ لاطلاق النصوص عن قید الحول، اس لیے کہ سال گزرنے کی قید بھی اس میں نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْعُشْرَ فِي الْخَارِجِ حَقِيقَةً، اور دوسری بات، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عشر جو ہے وہ پیداوار پر ہوتا ہے، زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے۔ تو زمین کی جب پیداوار ہوگی فَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ، تو اگر وہ متکرر ہو جائے گی، اگر وہ بار بار اگر اس کی پیداوار ہوگی، تو اس کے بار بار پیداوار ہونے سے اس کا عشر یا نصف عشر بھی بار بار جو ہے وہ ہوگا۔ اس لیے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عشر کس کو کہتے ہیں، 10ویں حصے کو کہتے ہیں، اور نصف عشر 20ویں حصے کو کہتے ہیں، اور یہ فصل اور زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے۔ عشر کس زمین پر ہوگا؟ جس کی سیرابی یا جس پر پانی جو ہے یہ آسمانی بارش سے یا چشموں سے یا نہر سے لگایا گیا ہے، اور جو ٹیوب ویل وغیرہ سے جو پانی لگایا جاتا ہے اس سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہوگا۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک شخص جس کی اپنی زمین ہے اور وہ خود اس میں کاشت کرتا ہے، تو اس کی جو پیداوار ہوگی اس پر عشر یا نصف عشر جو ہے وہ نکالنا واجب ہوگا۔ اب کتنی مقدار مقرر نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہو تو واجب ہوگا، چاہے جتنی مقدار بھی ہو اس سے اس کو عشر یا نصف عشر دینا واجب ہوگا۔ اب رہا یہ دوسرا مسئلہ، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے کی زمین بٹائی پر لے کر، یعنی ایک آدمی اس کی اپنی زمین نہیں ہے، اس نے کسی کی زمین لے کر اس میں کاشتکاری کی ہے اور اس میں اس نے نصف یا ثلث یا ربع مقرر کیا ہوا ہے، تو جب اس کی پیداوار ہوگی تو اس کی پیداوار جو ہے اس کی پیداوار پر عشر یا نصف عشر مالک پر ہوگا یا اس کاشتکار پر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے، جس طرح سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونفر اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں کہ زمین اگر بٹائی پر دی جائے، یعنی مزارع سے پیداوار کا حصہ مثلا نصف یا ثلث غلہ قرار دیا جائے، تو مالک زمین پر صرف بقدر حصہ کا عشر آئے۔ مثلا مزارعت بالمناسبہ کی صورت میں مطلب ہے کہ اگر انہوں نے مقرر کیا ہے کہ آدھی پیداوار تیری ہوگی آدھی میری ہوگی، تو اس صورت میں اگر 100 من گندم یا کوئی بھی فصل آتی ہے تو ان میں سے مثلا اگر 50 من جو ہے وہ مالک کو ملیں گے، 50 من جو ہے وہ کاشتکار کو ملیں گے، تو مالک جو ہے وہ 50 من سے عشر نکالے گا اور وہ جو ہے وہ بھی 50 من سے نکالے گا۔ تو اگر تو عشر واجب ہے تو 5 من وہ دے گا، 5 من وہ دے گا۔ اگر نصف عشر واجب ہے تو 2.5 من یہ دے گا، 2.5 من وہ دے گا۔ اسی طرح صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بہار شریعت صفحہ نمبر 921 جلد نمبر 1 مکتبۃ المدینہ کی جو چھپی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر واجب ہوگا، یعنی مالک پر بھی ہوگا اور جو کاشتکار ہے جس نے بٹائی پر لی ہے اس پر بھی واجب ہوگا۔ جتنا حصہ مالک کے پاس ہے اتنا حصہ مالک کے ذمہ ہوگا عشر ادا کرنا، جتنا حصہ کاشتکار کو ملا ہے اس کی فصل کا تو اتنے حصے سے اس کو بھی عشر یا نصف عشر جو ہے وہ دینا واجب ہوگا۔ لہٰذا دونوں پر اس صورت میں اگر اس نے حصے پہ رکھی ہوئی ہے، زمین رکھی ہوئی ہے، تو جو جتنا حصہ اس کو ملے گا اس سے وہ عشر ادا کرے گا، جتنا حصہ اس کو ملے گا اس سے وہ عشر ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔